پیش کر رہا ہوں کہ فضیلت علی الاطلاق کلی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کی بحث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا پورا خطاب افضلیت ابوبکر صدیق پر ایک ہے. آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اندر کہ فضیلت افضلیت حضرت ابوبکر کو کیوں ہے ہر فضیلت کے اعتبار سے. تو اس کے تقریباً گوشے ہم نے وہاں پر گنوائے ہیں اور اس کی ساری تفصیل پیش کی ہے کہ بارگاہ رسالت سے جو افضل قرار پائے ہیں اسی بنا پر آپ کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا گیا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا ہے. اور یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے, لڑائی جھگڑے کی یہ کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو حضرت مولا علی خود پسند کرتے ہیں, اس چیز کو مولا علی خود پسند کرتے ہیں. حضرت مولا علی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شیخین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. شیخین حضرت ابوبکر صدیق سیدنا عمر ان کی فضیلت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ترتیب خلافت کی چل رہی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں اس پر حضرت علی کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دار قطنی کے اندر یہ صحیح قول موجود ہے اور سوائق محرقہ جس کو سوائق شریف بھی کہا جاتا ہے عقیدے کے حوالے سے ابن حجر کی ایک بڑی مستند کتاب ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے کیونکہ جب آپ کو نظریہ آ جائے گا تو پھر آپ فضائل کو بیلنس کر سکیں گے, بیلنس کر سکیں گے. کیونکہ حضرت علی کی شان وہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وہ ہے جو سرے سے تیرا نام ہی نہیں لے گا اور وہ بھی دین سے باہر ہوگا, اور ایک وہ ہے جو تیری شان میں فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. کہے نا سبحان اللہ. اس سے حضرت علی کی منقبت آپ دیکھیے, حضرت علی سے بغض رکھنا نفاق ہے اور حضرت علی معیار حقیقت کی ایسی بنیادی کسوٹی ہے کہ یہ کسی مولوی صاحب کسی امام صاحب نے بات نہیں کی, یہ امام الانبیاء بات فرما رہے ہیں, سید عالم فرما رہے ہیں کہ علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہ بنے تھے, ایک وہ تھا جس نے سرے سے آپ کا انکار کیا, آپ کو حضرت عیسیٰ کو گالیاں دی معاذ اللہ, آپ کی والدہ پر الزام تراشیاں کی اور اس کا دین حنیف سے دین حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا. اور فرمایا دوسرا وہ تھا کہ جس نے ماننے میں اس قدر غلو کیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا. اس نے تعظیم کو ایک طرف لے گیا اور اس میں اعتدال نہ رکھ سکا. اعتدال کی اس کے پاس کوئی سرحد ہی نہیں تھی, کوئی باؤنڈری نہیں تھی, اس لیے وہ بڑھاتا چلا گیا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا, خدا قرار دے دیا. فرما حق پر وہ رہیں گے حضرت عیسیٰ کے وہ سچے حواری جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا کا بیٹا کہا اور نہ اپنے مثل بشر کہا, بلکہ یہی کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے, اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت سیدہ مریم کے اندر ودیعت فرمایا تھا, جو سورہ مائدہ کے اندر بھی ذکر ہے. فرمایا تیرے ماننے والے بھی ایسے ہوں گے. ایک تو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرے گا, جو خارجی گروہ ہے, جو خارجی گروہ تھا. آگے میں تھوڑا سا اس پر اشارہ دوں گا, پھر میں عرض کروں گا میری تفصیلی تقریر اگر آپ سنیں گے تو اس میں تاریخ کا سارا حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی کو کیوں شہید کیا گیا اور کیا معاملات تھے. تو خارجی گروہ ہے, وہ کوئی ہندو نہیں تھا, اس کا نام پورا عبد الرحمن بن ملجم تھا. جس نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا. پورا خشک ملا تھا, وہ پورا خشک ملا. اب آپ دیکھیے اپنے گرد و نواح کے اندر آپ کے کہاں پر خشک ملائیت سکھائی جاتی ہے. خشک ملائیت سے مراد یہ کہ جس میں نبی کی محبت بھی نہ ہو, صحابہ کی محبت بھی نہ ہو, اہل بیت کی محبت بھی نہ ہو, اولیاء کی منقبت بھی نہ ہو. وہ خشک طبقہ ہے, وہ غلیظ ترین طبقہ ہے, وہ خشک طبقہ ہے, وہ خارجیوں کا طبقہ ہے کہ بس اللہ ہی اللہ کرتے رہو. اللہ فرما رہا میں نے اپنے ماننے کے مظاہر بنائے, ان کے پاس جاؤ تو میں ملوں گا. وہ مظاہر کو چھوڑ کر صرف خدا کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خارجیوں کی سب سے غلیظ فکر تھی اور یہ وہ طبقہ تھا جس نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے بغض رکھا, یہاں تک کہ حضرت علی کو کافر تک قرار دیا. معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسرا گروہ ایسا ہے کہ اس نے بڑھایا تو معصومین کی صف تک پہنچایا, بڑھایا تو یہاں تک بنایا کہ حضرت جبریل سے بھی کراس کروایا. کتابیں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. میں نے کہا جی بالکل ڈالا گیا. کہا کیوں ڈالا گیا؟ میں نے کہا جی ہم بولیں گے تو آپ نہیں مانیں گے, ذرا آپ اپنی شیخی بگاڑ دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. میرے پاس کتابیں موجود ہے, ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں حیات القلوب کے اندر کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم, چھوٹی موٹی بات تو چھوڑیں آپ, سنی تو بیچارے یہاں رہ گئے, اب دیکھیں مبالغہ کہاں تک جا رہا ہے. کہ آپ کو پتا حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا؟ ہم نے کہا جی ہاں ڈالا تھا. تو کہ آپ کو سمجھے اس کا کیا مطلب تھا؟ ہم نے کہا جی آپ بتا دیجئے. تو کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم پر اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی کی امامت کو رکھا. اب دیکھیں کہاں پر لے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
اللہ رب العالمین نے مولا علی کی امامت کو رکھا ہے، اور حضرت ابراہیم نے ماننے سے انکار کیا تو خدا نے سزا دی مازن، اور اس کی سزا، اس کی پاداش میں نمرود کے ذریعے آپ کو آگ میں ڈلوایا ہے۔ اب جتنے امتحان ہیں، کہنا کہ جی آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں رکھا تھا؟ ہم نے کہا جی بالکل پتا ہے۔ کہا کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا ہم کو تو قرآن نے سب بتا دیا، آپ بتائیں آپ کیا اس میں گدڑ بھبکیاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس میں مراد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے چلے تھے۔ ہم نے کہا جی ہاں چلے تھے۔ کہا کہ پھر ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا؟ کہا لے لیا۔ کہا آپ کچھ سمجھے اس سے؟ ہم نے کہا آپ سمجھائیے۔ کہا حضرت یونس علیہ السلام، جتنے امتحان کی بات ہے نا اور جتنے درجات کے بلند کی بات، ہر جگہ پر لے جا کے جو نسخہ فٹ کیا جاتا ہے، کہ حضرت یونس علیہ السلام پر بھی اللہ نے خلافت و امامت علی پیش کی تھی، حضرت یونس نے انکار کیا، اللہ نے سزا دی معاذ اللہ، اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہم نے کہا جی بالکل سنا ہے۔ کہ آپ کو تو پتا ہے نا فرعون آپ کے تعاقب میں آیا تھا؟ کہا آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس امتحان میں کیوں ڈالا گیا؟ ہم نے کہا جی سب پتا ہے، آپ بتائیے۔ کہ ان پر بھی امامت علی پیش کی گئی تھی اور خلافت علی پیش کی گئی تھی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے ساتھ یہ کر دیا۔ تو آپ اپنے آپ کو تو چھوڑیں، انہوں نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے کہ ایک تو سرے سے قبول نہیں کرے گا اور ایک ماننے میں اس قدر مبالغہ کرے گا کہ وہ بھی تیری شان کے خلاف ہوگا۔ مراد یہ تھی کہ علی جو ہے وہ شریعت مصطفی کی حقیقت کی کسوٹی ہے۔ فرمایا تیرے ذریعے منافقین اور تیرے ذریعے ملحد اور بے دین پرکھے جائیں گے، جو تیری کسوٹی پر پورا اتر گیا وہی میرا امتی ہوگا، وہی میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو یہ آپ نے دیکھا۔ اب ایک مکمل مسلمہ نظریہ ہے، اور میں عرض کروں گا کہ یہ نعرہ حیدری جب لگایا جاتا ہے تو اس میں ایک ترتیب بھی رکھنی چاہیے اپنے عمل اور اقوال کے اعتبار سے، کیونکہ ایک حساسیت ہے۔ سیدنا علی کی جو ایک شخصیت ہے اس حوالے سے کبھی ہم ڈاماڈول نہ ہو، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن جو ایک ترتیب ہے، جو ایک اس کا طریقہ ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ سیدنا مولا علی کی کے نعرے کے ساتھ اگر نعرے خلافت لگایا جائے تو چاروں صحابہ بیچ میں آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک اعتدال کی روش بن جاتی ہے۔ نعرے خلافت حق چار یار، نعرے خلافت، مل کر کہیں نعرے خلافت۔ یہ سیدنا علی کا موقف ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں سامنے آ گئی۔ شیخین کریمین کی شان و عظمت جو ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ فضیلت علی الاطلاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو حاصل ہے۔ ہاں یہ کلی فضیلت کا مدار اصل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حضرت علی کو خود قبول ہے، یہ حضرت علی کو خود قبول ہے، میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اور پھر یہ کہ ہاں جزوی فضیلت میں صحابہ کرام مختلف ہیں، کہ جزوی فضیلت ان کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور یقیناً اس جزوی فضیلت کا وافر حصہ مولا علی کی قسمت میں آیا۔ سوائق محرقہ کے اندر اہل سنت کا موقف بیان کیا گیا۔ میں پھر عرض کروں کہ میں اہل سنت ہونے کے حوالے سے اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، اور دار قطنی جو ہماری حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ فرمایا میں جسے پاؤں گا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، میں اگر کسی شخص کو ایسا پاؤں جو میرے پاس آئے اور مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل کہے، فرمایا میں اسے الزام تراشی والی سزا دوں گا، یعنی اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ واہ میرے مولا کیا تیری شان ہے۔ یہ سیدنا علی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری شان جو ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے، اور یقیناً تیری محبت دین ہے اور تجھ سے نفاق جو ہے وہ بغض ہے۔ یہ بار بار میں بیلنس کرنے کے لیے روایت دوبارہ لا رہا ہوں کہ یہ ایک اعتدال کی راہ ہے، یہ ایک پرخطر راہ ہے، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں جو افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ میں چلا، اس لیے کہ بڑھتے بڑھتے ایسا نہ ہو کہ ایک طرف کھینچ گیا اور گھٹتے گھٹتے ایک طرف سے بالکل غائب ہو گیا۔ ایمان یہ ہے کہ جو درمیانی راہ میں چلنا ہے، اور یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت علی خود اس بات کے خواہاں ہیں، فرماتے لا اجد احدا، میں کسی شخص کو نہ پاؤں، میں کسی شخص کو نہ پاؤں فضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو، الا جلدته حد المفتری، ہاں اگر میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو میری فضیلت ابو بکر سے بڑھا رہا ہو، جو میری فضیلت سیدنا عمر سے بڑھا رہا ہو اور ان شیخین سے بڑھا رہا ہو، فرمایا کہ میں اس کو پکڑ کر وہ سزا دوں گا
جو الزام لگانے والے پر ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، میرا یہ نظریہ نہیں ہے، میرا نظریہ یہی ہے کہ ابو بکر و عمر مجھ سے افضل ہیں، اور اگر کسی نے میرے سامنے یہ بات کہی تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا نظریہ آپ نے اہل سنت و جماعت کے حوالے سے سماعت فرما لیا۔ اب میں مزید نہج البلاغہ سے خطبے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی چشمان کرم میں شیخین کا مقام اور عظمت کیا تھی۔ صحیح بخاری ہماری مستند کتاب ہے، اس میں خود موجود ہے، جب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب پوچھا گیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم۔ محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیے، بلکہ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آگے ذکر کروں گا ان کی بھی، محمد بن حنفیہ صحیح بخاری موجود ہے، جب انہوں نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور افضل سب سے زیادہ کون ہے اور محب کون ہے، امت کے اندر سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ابو بکر ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ پوچھنے والا بھی بیٹا ہے، محمد بن حنفیہ بیٹے ہیں اور پوچھ رہے ہیں مولا علی سے کہ اللہ کے نبی کی اس امت میں سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ ابو بکر ہیں۔ بیٹے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون ہے، فرمایا عمر ہے، اور بیٹا پھر حضرت عثمان کا نام نہیں لیتا، ڈائریکٹ پوچھتا ہے ثم انت، پھر آپ ہے۔ بیٹے نے حضرت عثمان کا نام نہیں لیا، حضرت ابو بکر کا نام سن کر تو چپ ہو گیا، حضرت عمر کا نام سن کر تو چپ ہو گیا، صحیح نظریہ تھا، لیکن تیسری جگہ پر فوراً یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمان کا نام نہیں ذکر کیا، بلکہ ڈائریکٹ آپ کا نام ذکر کیا ثم انت، پھر عمر کے بعد تو آپ ہوں گے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں کہتا کہ میں ہوں گا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں ایسا ہوں جس طرح کہ عام آدمی اللہ اس کے رسول کے دربار میں موجود ہے۔ یہ آپ نے عاجزی تو فرمائی ہے، لیکن آپ نے فضیلت جو حق تھا اگر وہ ہوتا تو مولا علی خود فرماتے نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ سارا عرب اگر مجھ پر آ کر کھڑا ہو جائے اور مجھ سے مقابلہ کرے تو میں تنہا سارے عرب کی خبر لے سکتا ہوں۔ تو سیدنا علی کی جرت اور ہمت یہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر کے نام کے بعد فرماتے ہیں نہیں، میں تو وہی ہوں جس طرح کی سرکار کی امت میں عام مسلمان ہے، میری وہ حیثیت ہے۔ آپ نے ثم انت کے لفظ کو رد فرمایا ہے۔ اگر آپ کا درجہ اور آپ فضیلت میں حضرت عمر کے بعد بھی اپنے آپ کو سمجھتے تو ثم انت کے اندر ضرور اس قول کی تصدیق کرتے، اور یہ تصویب، یہ تصدیق